حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک۔ ہم نے اس مضمون سے بہت سی بار یہ روایت ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ یوعک بیمار تھے، بخار کی کیفیت تھی، اور فقلت یا رسول اللہ، میں نے وہ کیفیت دیکھی بخار کی تو میں نے عرض کی انک توعک وعکا شدیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اوعک وعک رجلین منکم، فرمایا تمہارے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا نا اتنا مجھ اکیلے کو ہے۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ انبیاء پر آتی ہے، بڑی بڑی آزمائشیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر جو تقوی والے ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پھر جو اس سے کم تقوی والے ہوتے ہیں، پھر اس سے کم تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم اندازہ لگا لیں کہ جب یہ مصائب آتی ہیں تو ان کا سبب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے دو آدمیوں کے برابر مجھ اکیلے کو بخار ہے۔ میں نے عرض کی بأن لک اجرین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا، بأن لک اجرین، پھر آپ کو اجر بھی دو ملیں گے۔ فرمایا ہاں اجر بھی دو ملیں گے، اگر مصائب زیادہ ہیں تو پھر اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور پھر بعد میں ایک بڑا کمال کا جملہ فرمایا ما من مسلم، پوری روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقہا، جسے کوئی مصیبت آئے یہاں تک کہ کانٹا بھی ایک چبھے، الا حط اللہ عز وجل عنہ خطایا، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان ہے، اسے کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے درخت کے پتے جھڑتے، جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دیتے۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے شعب الایمان کے حوالے سے یہ روایت آپ کو ذکر کی تھی۔ آج میں نے دیکھا کہ مسند کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور بڑا کمال کا اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا۔ پہلے وقتوں میں یہ جیبیں تو ہمارے پاس ہے نا، آج کے دور میں اس کا رنگ ڈھب بدل گیا۔ پہلے زمانے میں آستین بڑی رکھی جاتی تھی کہ آستین بڑی ہوتی تو اس میں سامان وغیرہ رکھ لیا جاتا، پھر اس کو باندھ لیا جاتا ہوگا۔ اور ائمہ محدثین کے حوالے سے ہم یہ پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ وہ صفحات ان کے پاس ہوتے تو وہ کہیں نہ کہیں استاد مل جاتے، ان سے حدیث پوچھتے تو وہ یہاں انہوں نے اپنے حدیث کے اوراق رکھے ہوتے تھے۔ یعنی لوگ اپنی جیبوں میں مال رکھتے ہیں، ائمہ محدثین جو تھے وہ ہر وقت اپنے پاس صفحات رکھا کرتے تھے کہ یہاں چلیں جہاں کچھ مل جائے گا وہیں کچھ لکھ لیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی آستین میں کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں رکھا ہی یہاں جاتا تھا نا، آستین میں کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، فرمایا اس بھولنے پر بھی اس کو اجر ملتا۔ یہ اتنی سی جو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ خود مانگنا نہیں چاہیے، کسی بھی مصیبت کو خود مانگنا نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا تفسیر در منصور کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بالکل کمزور دبلے پتلے ہو گئے، چوزے کی طرح۔ فرمایا اب طبیب ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا تو کوئی دعا تو نہیں مانگتا؟
تو کوئی دعا تو نہیں مانگتا؟ عرض کی جی مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ جسے یہ پتہ ہے دعا مانگتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوگا کیا مانگتا ہے، لیکن پوچھا جا رہا ہے کیا مانگتا ہے؟ جی میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ جو تکلیفیں مجھے تو نے آخرت میں دینی دنیا میں دے دے، جو عذاب مجھے دینا ہے اگلے جہاں وہ دنیا میں دے دے۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا؟ کوئی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکالیف کو کہے جی میں برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ فرمایا تم یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ تو مالک ہے، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر دے، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر دے۔ ہمیں مانگنے کا حکم یہی دیا گیا کہ تم بھلائی کا سوال کرو، دنیا میں بھی بھلائی کا سوال کرو، آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرو۔ ہاں اگر کہیں مصیبت آ جائے تو پھر اللہ سے صبر کی دعا کرو، عفو عافیت کی دعا کرو، لیکن مانگنے کا نہیں کہا گیا۔ ابھی ایک بندہ اس کا اب یہ مطلب ہو کہ جی اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مصیبت پہ تمہیں اجر ملتا تو تم مصیبت مانگنا شروع کر دو۔ نہیں، مانگنے سے منع کیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا، بلکہ یوں فرمایا اگر تم میں سے کسی کو زیادہ ہو نا تو پھر وہ یوں کہے اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو اے باری تعالیٰ مجھے موت عطا کر دے۔ یعنی وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ دعا کریں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عفو عافیت نصیب فرمائے، عافیت کا دامن ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔